الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم لوگ مسلمانوں کی اس تاریخ کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا تعلق اسپین کی سرزمین سے ہے، اور اس دور کو اندلس کی تاریخ سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ اس وقت آج کا اسپین، پرتگال اور بھی فرانس کے کچھ علاقے بھی اس میں آتے تھے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب موسیٰ ابن نصیر نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا، اس کے بعد تقریباً 45 سال تک مسلمانوں کی حکومت وہاں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی تھی، تاہم کہ عبد الرحمن الداخل نے وہاں ایک مضبوط حکومت سن 138 ہجری میں قائم کی تھی، اور یہ حکومت انہوں نے سن 132 میں عباسی حکومت کے قیام کے بعد اموی حکومت کا خاتمہ کر کے عباسیوں نے جب اپنی حکومت 132 میں قائم کر لی تھی، اور بہت سے لوگ شکست کھا گئے تھے، اور جو عباسیوں نے ظلم ڈھایا تھا اموی حکمرانوں پر وہ انتہائی دردناک تھا۔ اس میں عبد الرحمن الداخل خود کو کسی طرح سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، اور بڑی بہادری کے ساتھ کبھی دریاؤں میں تیر کر، کبھی قبرستان کی کسی پرانی قبر میں چھپ کر، کبھی کسی جنگل میں چھپ کر، کسی طرح وہ نارتھ افریقہ پہنچے تھے، اور وہاں 5-6 سال تک رہ کے اپنے لوگوں سے تعلقات بنا کر پھر وہاں سے وہ اسپین گئے، اور انہوں نے اپنی بڑی طاقتور حکومت قائم کی تھی۔ تو 138 میں انہوں نے یہ حکومت قائم کی تھی، اور تقریباً 171-72 تک وہ حیات رہے، اور اس درمیان انہوں نے بڑے عظیم الشان کام کیے، جن میں سب سے بڑا ان کا کارنامہ جامع قرطبہ کی تعمیر ہے، دی گریٹ ماسک آف کورڈوبا، جس کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ہشام اول سلطنت میں آئے۔ ہشام اول سن 171 سے 180 تک تقریباً 8-9 سال تک حکومت کرتے رہے۔ یہ مدت کوئی بڑی مدت نہیں ہے حکومت کے لیے، لیکن ہشام بڑے دیندار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی صفات تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آپ جانتے ہیں کہ 5واں خلیفہ راشد کہا گیا ہے، یعنی حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی کے طرز پر انہوں نے حکمرانی اس وقت کی کہ جس وقت اس طرز سے اور اس ڈگر سے خلافت ہٹ چکی تھی، پھر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو انصاف قائم کیا تھا اور جس طرح سے حکومت کو مضبوط کیا تھا، اس کی کوئی مثال اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اندلس میں، اسپین کے علاقے میں، ہشام نے اسی طرح سے کوشش کی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کہ امن و امان قائم کریں، اور دو چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ لوگوں کو امن و امان اور انصاف ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ رعایا کو ان کا حق دیا جائے۔ دونوں کام انہوں نے کیے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی ان کی سلطنت میں کسی عہدے پر کوئی شخص ہو اور کوئی غلط کام کرتا، غبن کر لیتا، خرد برد کرتا بیت المال سے، یا کوئی اور ایسی بڑی غلطی کرتا، تو وہ معاف نہیں کرتے تھے اور اس کو حکومت سے برطرف کرتے تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ اور صدقے کی وصولیابی کا بڑا نظام بنایا، جو ناجائز ٹیکس وصول کیے جاتے تھے ان کو ختم کرایا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ اسی دور کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب ہشام نے
میں نے دریائے کبیر کا ذکر کیا تھا، جس کے کنارے قرطبہ مسجد آتی تھی، اور قرطبہ مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ اصل میں وہ تو ایک چرچ اور ایک کلیسا تھی، بعد میں اس کو مسجد کی شکل دی گئی۔ تو دریائے کبیر کے اوپر ہشام نے بہت بڑا پل بنوایا تھا، لوگوں نے بدنام کیا اور مشہور کر دیا کہ یہ بادشاہ نے اپنے سیر و تفریح کے لیے اسے بنوایا ہے اور حکومت کے خزانے سے اس میں پیسے لگائے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی پر اور کسی صاحب اقتدار پر یا ایسے شخص پر جس کو لوگ دیکھتے ہیں، جانتے پہچانتے ہیں، کہ کوئی الزام لگ جائے تو وہ وضاحت کرے اور بتائے کہ نہیں یہ غلط بات ہے، اور کوشش کرے کہ کسی طرح اس الزام کو ختم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے تو اس کی وضاحت اور صفائی دے دیا کرتے تھے۔ تو ہشام نے بھی یہ کوشش کی، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں میں یہ بات بہت پھیل گئی ہے کہ یہ ذاتی ضرورت اور شکار کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے بنوائی گئی، تو اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اس برج کے اوپر کبھی جاؤں گا ہی نہیں، اور اس وعدے پہ وہ ہشام اپنی پوری زندگی قائم رہا، کبھی وہ گیا ہی نہیں اور رعایا کے لیے اس نے کھول دی۔ اسی طرح وہ جب رات میں پیسوں کی تھیلی لے کر بوڑھی عورتوں میں کمزوروں میں تقسیم کرنے کے لیے جاتے تھے، کبھی بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے، اور جنازے میں بھی عام طور سے تمام حکمراں شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ عام جنازے میں بھی شریک ہوتے تھے اور اس لیے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ اسی زمانے میں ایک بار رات کے وقت جا رہے تھے تو کسی صاحب کے ایک کتے نے، جو پالتو کتا تھا، اس نے ہشام کے کپڑے کو پھاڑ دیا۔ تو ہشام نے یہ طے کیا کہ جس کا بھی کتا ہے اس کے اوپر جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ آئندہ سے آپ احتیاط کریں اور کتے کو صحیح جگہ پر باندھیں۔ لیکن جیسے مجھے یہ افسوس ہے کہ میرا کپڑا پھٹ گیا، ویسے ہی مجھ سے زیادہ کتے کے مالک کو افسوس ہوگا کہ اس کے کتے کی وجہ سے بادشاہ کے کپڑے کا نقصان ہوا۔ صرف اس شرما حضوری میں آپ کہہ لیں، یا یہ سوچ کر کہ وہ خود پہلے ہی سے شرمسار ہوگا، شرمندہ ہوگا، ایک شرمندہ انسان کو اور زیادہ شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ اس سلسلے میں احتیاط کرنا۔ تو یہ ہشام اول کی زندگی کے کچھ نمونے ہیں۔ انہوں نے 7-8 سال تک جو حکومت کی تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور لوگوں کے درمیان ایک مقبول شخصیت کے طور پر انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد دور آتا ہے ان کے بیٹے حکم کا، جو 180 سے لے کر 206 تک حکمراں رہے، تقریباً 26 سال۔ یہ حکم اپنے آباء و اجداد کے برخلاف بہت سی غلط عادتوں میں پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے علماء بھی ان سے ناراض تھے، عوام بھی ان سے ناراض تھے، اور ملک میں اس کی وجہ سے بغاوت پھیل گئی تھی، لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اور جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر دشمنوں کو موقع ملتا ہے اس زمین اور اس ملک پر قدم رکھنے کا اور انتشار پیدا کرنے کا۔ یہی ہوا فرانس میں، میں نے ذکر کیا تھا کہ غافقی کے دور میں مسلمانوں کی چھوٹی سی حکومت قائم ہوئی تھی، فرانسیسیوں کو موقع ملا، انہوں نے وہ حکومت بھی قائم کی۔ نہ صرف یہ کہ وہ، بلکہ وہ اندلس اور اسپین کے ساحلی علاقے جو تھے، جیسے بارسلونہ ہے، جسے بارشلونہ ہم عربی میں یا اردو میں کہتے ہیں، اس علاقے پر بھی انہوں نے قبضہ کیا، اور کبھی بھی وہ علاقہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ 26 سال کی ان کی حکمرانی اندلس کی حکومت پہ ایک بدنما داغ ہے۔ اس کے بعد 206 سے لے کر 238 تک ایک دوسرے حکمراں ہیں جن کا نام تھا عبد الرحمن اوسط، ان کو کہتے تھے۔ عبد الرحمن اوسط کا مطلب، اوسط کے معنی مڈل۔ عبد الرحمن نام کے 3 بڑے بادشاہ ہوئے۔ ایک تو عبد الرحمن الداخل جو سب سے پہلے تھے، چونکہ وہ دمشق سے آ کر یہاں داخل ہوئے تھے اس لیے ان کو الداخل کہتے تھے، اور یہ دوسرے والے کو اوسط کہتے تھے اس لیے کہ یہ درمیان میں تھے۔ تو عبد الرحمن اوسط بھی بڑے اچھے حکمران تھے۔ ان کے دور میں پہلی مرتبہ فلیٹ تیار کیا گیا، بحری بیڑا تیار کیا گیا،
اور یہی دریائے کبیر جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے کنارے ایک شہر بستہ تھا اشبیلیہ، وہاں انہوں نے جہاز کے کارخانے قائم کیے۔ لیکن یہ بھی بادشاہ بڑا منچلا تھا، اور جب بھی ہم بادشاہوں کا ذکر کریں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے دور کے کوئی بہت بڑے متقی، پرہیزگار یا کوئی بڑے صوفی عالم نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جہاں کچھ اچھے پہلو ملتے ہیں وہاں ہمیں بڑی دنیا داری اور کبھی کبھی عیاشی بھی ملتی ہے۔ تو یہ بات عبد الرحمن ثانی یا اوسط کی زندگی میں پائی جاتی ہے کہ ان کو فائن آرٹ کا بہت شوق تھا، میوزک کا بڑا شوق تھا، اور اچھے کھانے اچھے پہننے کا بڑا شوق تھا، اور اسی لیے انہوں نے عراق سے زریاب نام کے ایک شخص کو بلایا تھا جو موسیقی میں، میوزک میں بھی بڑا ماہر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیشن ڈیزائنر تھا۔ اس نے ملک میں نئے نئے کپڑے انٹروڈیوس کیے، کھانے کے نئے نئے دسترخوان سجائے، تو مجلسی زندگی تھوڑی سی بدل گئی وہاں کی اندلس کی، اور کچھ لوگوں کو ذرا سیر و تفریح اور لطف کا بھی سامان ملا، اور اسلامی ماحول پر اس سے بڑا اثر بھی پڑا۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن اوسط کا ذکر کیا۔ عبد الرحمن اوسط کے بعد یعنی 238 ہجری سے لے کر تقریباً 62 سال تک، سن 300 ہجری تک 3 حکمراں اندلس میں آئے، اور یہ تینوں اسی حکم کی طرح ناکارہ تھے جو ہشام کا بیٹا تھا، اور انہوں نے اس پورے دور میں جو کچھ پہلے کیا گیا تھا اس کو بگاڑ کر رکھ دیا، آپسی خانہ جنگی، انتشار۔ تو یہ 62 سالہ دور بھی اسلامی تاریخ میں کوئی اچھا دور نہیں کہا جائے گا، لیکن 300 سے 350 ہجری تک 50 سال ایک نیا حکمراں مسلمانوں کو، ایک نوجوان حکمراں پھر ملا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا خون تھا۔ وہ تھے عبد الرحمن، ہی نام تھا ان کا، عبد الرحمن الناصر ان کو کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن الناصر یا عبد الرحمن ثالث، چونکہ عبد الرحمن نام کے یہ تیسرے حکمراں تھے، اور بہت عظیم حکمراں تھے۔ 22 سال کی عمر میں حاکم بن گئے تھے، اور 50 سال حاکم رہے، جیسے یہاں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے۔ اس کی وجہ سے ان کو عبد الرحمن اعظم بھی کہتے ہیں، دا گریٹسٹ عبد الرحمن۔ اور عبد الرحمن نے اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ وہ جو 62 سال کے دور میں جو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا تھا اس کو ختم کیا، جو ریبیلین تھا، جو بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا، بلکہ آس پاس کی جو عیسائی ریاستیں تھیں، جو کرسچن اسٹیٹس تھے، ان کو بھی دوبارہ حاصل کیا خود اندلس کی سرزمین پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن الناصر نے، میں سمجھتا ہوں کہ اندلس کی پوری تاریخ میں جو 700-800 سالہ دور رہا، اس میں جو چند بڑے حکمراں ہوئے ہیں اس میں عبد الرحمن ناصر بھی۔ عبد الرحمن ناصر نے نیوی کی جو فوج تیار کی وہ بڑی زبردست فوج تھی، تقریباً اس میں 1 لاکھ سے زیادہ، 1.5 لاکھ فوجی تھے تقریباً، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بحری بیڑے تھے، جو فلیٹ تھا، اس میں 200 جہاز ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ساحلی علاقوں پہ تقریباً 50,000 فوجی ہمیشہ، بحری فوجی نیوی کے تیار رہتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے حکومت کی جو سالانہ آمدنی تھی، جو انکم تھا اینول، اس میں کافی اضافہ کیا۔ سونے کے سکے ہوتے تھے دینار، 1 کروڑ 20 لاکھ کی سالانہ آمدنی ہوتی تھی، اس میں سے وہ 1/3 فوج پہ خرچ کرتے تھے، اور جو 2/3 ہوتا تھا وہ بیت المال میں رکھتے تھے اور ضرورت کے مطابق خرچ کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے انہوں نے کافی خزانے کھول دیے تھے۔ عبد الرحمن الناصر وہ پہلے اندلس کے حکمراں ہیں جنہوں نے خلیفہ کا ٹائٹل اختیار کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی آئے تھے وہ امیر کہلاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس طرف بغداد میں، یعنی عراق میں، شام میں، اور پورے اسلامی ممالک میں عباسیوں کی حکومت تھی، صرف اس طرف یورپ میں، اندلس میں بنو امیہ کی چھوٹی سی حکومت رہ گئی تھی جو بعد میں جا کے بڑی بنی۔ تو اس لیے احتیاطاً وہ یہ سمجھتے تھے کہ عباسیوں کا جو خلیفہ ہے، خلیفہ ایک ہی رہے اور باقی ہم امیر رہیں۔ لیکن عباسی حکومت جب بہت کمزور ہو گئی اور بنو بویہ نام کی ایک سلطنت تھی جو بغداد پہ غالب آ گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی عباسی خلیفہ نہیں رہا، تو انہوں نے خلیفہ کا لقب پھر اختیار کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے خلیفہ کے طور پر سامنے آئے،
اور ان کے انصاف کا ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا جاتا ہے عبد الرحمن الناصر کے، کہ جب ان کے ایک بیٹے نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی تو انہوں نے کہا ان کے اوپر سیڈیشن چارج ہے اور اس کی بنیاد پر ان کو سزائے موت دی جائے گی، چونکہ کسی بھی حکومت کے اندر اگر کوئی بغاوت ہوتی ہے تو موت کی سزا ہوتی ہے۔ انہوں نے موت کی سزا کا اعلان کیا، تو انہی کا ایک دوسرا بیٹا جو کراؤن پرنس بھی تھا، ولی عہد تھا، وہ آگے آیا، رونے لگا کہ ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو آپ مار دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں سزا دوں گا تو زندگی بھر تم سے زیادہ تو میں روؤں گا، لیکن میں باپ سے بڑھ کے میں بادشاہ ہوں، حکمراں ہوں، یہ کسی اور نے کیا ہوتا تو بھی میں اس کے ساتھ یہی سزا جاری کرتا، اس لیے کوئی معافی نہیں۔ اس پہ سزا جاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسے چھوڑ دوں تو حکومت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سزا جاری کی گئی۔ ایک اور بات آخری اس سلسلے میں ذکر کرنے کے لائق ہے، وہی بات جو میں نے پہلے ذکر کی عبد الرحمن ثانی کے بارے میں، جو میوزک کا شوق تھا۔ ویسے ہی عبد الرحمن اعظم کے سلسلے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے اہم کاموں کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی تو نہیں تھے، بلکہ وہ تو بہت دور کے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی نہیں تھے، وہ نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی بھی نہیں تھے، بلکہ اپنے ہی خاندان کے وہ ہشام جیسے بھی نہیں تھے دیندار، بلکہ انہوں نے اپنی کنیز اور باندی کے لیے ایک پورا شہر بنوایا مدینۃ الزہرا کے نام سے، اور کروڑوں روپے حکومت کے اس پر خرچ کیے، اور 40 سال تک اس شہر کی تعمیر ہوئی۔ 25 سال تو خود اپنی زندگی میں انہوں نے تعمیر کیا، ان کے مرنے کے بعد بھی 15 سال تک وہ شہر بنتا رہا۔ تو ان کی زندگی میں ایک قاضی منذر تھے، خود انہوں نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا، اور قاضی جو ہے اس وقت چیف جسٹس ہوتے تھے۔ وہ جمعے کے خطبے کے لیے جب آئے تو انہوں نے کھل کر کہا کہ ہمارے خلیفہ عبد الرحمن الناصر نے جو مدینۃ الزہرا کی تعمیر پہ حکومت کے پیسے خرچ کیے ہیں وہ ناجائز ہے، اور ان کو اس کے لیے قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور قوم کے لیے اس شہر کو بالکل آزاد اور آباد کرنا چاہیے، سب کے کام آ سکے، چند شاہی خاندان کے لیے صرف نہ ہو۔ تو رونے لگا عبد الرحمن الداخل، اور اس نے سب لوگوں کے سامنے معافی مانگی۔ یہ امتیاز ہے کہ ایک طرف یہ غلطی ہو رہی ہے، دوسری طرف قاضی یا اس دور کے عالم کو اتنی آزادی کہ وہ کھل کر کہہ سکیں، اور پھر بادشاہ بھی ان کے سامنے معافی مانگے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور حقیقت میں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد کے لوگوں نے 15 سال تک مزید اس پر کام کیا اور حکومت کے پیسے اس پر خرچ کیے۔ ان کے بعد ایک چھوٹا سا پیریڈ ملا ہے، نام ہے ان کا حکم ثانی، جو عبد الرحمن اعظم کے بیٹے تھے، اور انہوں نے 16 سال حکومت کی۔ ان کا صرف ایک پہلو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کتابوں کے بڑے شوقین تھے، یعنی ہر بادشاہ کا اپنا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، دوسرے بھی بہت سے کام کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے کتابیں اتنی جمع کی کہ ایک تو رویل لائبریری بنائی، شاہی محل کے اندر ایک کتب خانہ بنایا، اس کے اندر 4 لاکھ کتابیں جمع کی۔ حالانکہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 صدی ہجری ہے، 4 صدی ہجری میں اتنی زیادہ کتابیں ابھی نہیں لکھی گئی تھیں، خاص طور سے اسلامی کتابیں، لیکن کہاں کہاں سے انہوں نے جمع کی ہوں گی 4 لاکھ کتابیں۔ اور کیلی گرافرز رکھے تھے وہاں، تقریباً 10,000 خطاط، جو ہر ایک ایڈیشن اگر کہیں سے کوئی کتاب ملی تو اس کی کاپی، زیروکس کا تو انتظام تھا نہیں، تو اس کو لکھتے تھے، اس کی کاپیز تیار کر کے اس کو محفوظ کرتے تھے۔ تو 10,000 کیلی گرافرز خطاط تھے جو اس کو تیار کرتے تھے۔ اور اس طرح سے اگر کتاب خانوں کی تاریخ تیار کی جائے اور کتابوں کے شوقین لوگوں کا ذکر کیا جائے تو عبد الرحمن الداخل کے بیٹے حکم الثانی کا نام بہت مشہور ہے، اور اس باب میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں، اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں۔ میں انشاءاللہ اسی طرح سے اور بھی جن بادشاہوں نے اہم کارنامے انجام دیے ہیں آئندہ کے لیکچرز میں ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی تاریخ سے سبق لینے، اس میں جو اچھے پہلو ہیں ان کو اختیار کرنے، اور جو غلط پہلو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا۔